السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تمام چیزیں جو مٹی سے بنی ہیں ان کو جو جنات ہوتے ہیں وہ چھو نہیں سکتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جو ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جنات ہمیں چھو لیتے ہیں، وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ اس کے ارد گرد گھوم کر اس میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنات نے ان کو چھو لیا ہو۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنے ہیں، جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ جس طرح انسانوں کی خصلت کے اندر ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ ان میں سے برے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں لیکن بے ضرر ہوتے ہیں، اسی طرح جو جنات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ہوا کے اندر ہر وقت اڑتے رہتے ہیں، پرواز کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو وادیوں، گھاٹیوں، ویران جگہوں پر اپنا بسیرا رکھتے ہیں، وہ دنیا سے الگ تھلگ ہی رہتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو انسانوں کے اندر رہتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بعض ان کے اندر بے ضرر ہوتے ہیں، وہ نقصان نہیں دیتے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، نہ وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں نہ وہ کسی سے تنگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی جنات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور شیطان کے وہ چیلے ہوتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسان کو تنگی دے کر، انسان کو بیماری دے کر، انسان کو پریشان کر کے وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ جیسے شیطان فرمایا گیا ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے، وہ پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، جو اس کے کرندے ہوتے ہیں وہ سبھی جا کر اس کے آگے پیش ہوتے ہیں اور اپنی کارگزاری بتاتے ہیں، اپنا کام بتاتے ہیں کہ میں فلاں کام کر کے آیا ہوں، میں فلاں کام کر کے آیا ہوں۔ تو وہ سب کو بٹھاتا رہتا ہے۔ ان کے اندر ایک کرندہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے آیا ہوں، تو شیطان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ سب سے اچھا کام تو کر کے آیا ہے۔ یعنی یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا ہے یہ بدترین کام ہے۔ عاشق جن جو ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے۔ دوستو، عاشق جن کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ اکثر یہ خود بخود ہی عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں عاشق ہو سکتے ہیں۔ یعنی جن جو ہے وہ عورت پر عاشق ہوگا، جنی جو ہوگی وہ مرد پر عاشق ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ عاشق جن ہوتا ہے، عاشق جننی جو ہوتی ہے، یہ انسان کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں؟ دوستو نہیں، یہ ایسے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جب میاں بیوی جمع کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں، انٹرکورس کرتے ہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربت کی دعا نہیں پڑھتا، یعنی جمع کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ نہیں پڑھتا، تو شیطان ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ کرتا ہے کہ جو کمواری ہے یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، جس کا خامند نہیں ہے یا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کے اوپر اگر یہ عاشق جن مسلط ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے جنسی لذات میں پھنسا دیتا ہے، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے یا کچھ کوئی کر رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اس کے ساتھ یہ جمع نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عام ہمارے اندر یہ بات مشہور ہے
کہ اکثر لوگ یہ عمل آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ یہ عاشق جن ہے وہ تمہارے نکاح کے اندر آ گیا ہے، یا کوئی جن جو ہے وہ پہلے اس لڑکی کے اوپر حاوی تھا یا مسلط کیا گیا تھا، یا اس لڑکے کے اوپر حاوی تھا مسلط کیا گیا تھا، یہ اب نکاح کے اندر آ گیا ہے، یہ اب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یا اگر آپ نے پیچھا چھڑوانا ہے تو اس کا بہت ہی بھاری بجٹ ہے، آپ یہ چیزیں مجھے لا کر دیں، یہ اتنے پیسے ادا کریں، پھر یہ ہوگا۔ یہ ساری کی ساری دوستوں بکواس ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب جمع کرنا ہے تو اس وقت آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور پھر جب انزال ہو جائے اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نے باتھ روم کے اندر جانا ہے تو یہ دعا آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب آپ نے باتھ روم سے باہر نکلنا ہے تو اس وقت آپ نے غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، یہ دعائیں اپنے ورد کے اندر رکھیں، انشاءاللہ عاشق جن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بے شک وہ خود آیا ہو یا کسی نے آپ کے اوپر مسلط کیا ہو۔ یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، یہ میاں بیوی کے اندر اتفاق نہیں رہنے دیتا۔ یہ اگر میاں کے اوپر جننی عاشق ہے تو اس کے جو سیکس آرگن ہیں ان کو تباہ کر دے گی، اگر کوئی جن عورت کے اوپر مسلط ہے، عاشق ہے، تو وہ اس کے سیکس آرگن جو ہیں ان کو تباہ کر دے گا، اس کی بیماریاں پیدا کر دے گا۔ خصوصاً یہ تو ضرور کرے گا کہ ان کے اولاد نہیں ہوگی، اولاد کی بندش ہو جائے گی، اولاد ان کی اگر ہوگی تو ضائع ہو جائے گی، یا پیدا ہو کے فوت ہو جائے گی، یا پہلے نمبر پہ تو حمل ہوگا ہی نہیں۔ یہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو ان دعاؤں کو اپنی وظائف کے اندر شامل کر لیں، اور جب جنات نے پہلی دفعہ اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی تو اس وقت وہ اپنا جو مذہب تھا وہ چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ جنات جو ہیں انسانوں کی ہمدردی کرتے ہیں، انسانوں کا بھلا کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، وہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرتے ہیں، انسانوں کے کام آتے ہیں۔ دوستو ان عاشق جنات سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، سورۃ الجن کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، روزانہ کم از کم ایک دفعہ ضرور کر لیا کریں، نہیں تو 3 دفعہ کرنی ہے۔ پھر شام کے وقت بھی آپ نے، مغرب کے بعد آپ کے وقت پاس ٹائم ہے تو مغرب کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اگر آپ کے پاس عشاء کے وقت ٹائم ہے تو اس وقت آپ نے بیٹھ جانا ہے، وہی سورۃ الجن آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اگر کسی کو اس کی تلاوت نہیں آتی تو اس نے کیا کرنا ہے کہ میری تلاوت کی ہوئی سورۃ الجن ہوگی، یہی میرے چینل پر آپ جائیں، وہاں پر ڈھونڈ لیں، اس کو آپ سن لیا کریں صبح و شام 3 دفعہ، اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی۔ اگر عاشق جن آپ کے اوپر مسلط ہے جس کی وجہ سے آپ کو اولاد نہیں ہوتی، آپ کے اندر اتفاق پیدا نہیں ہوتا، تو یہ سارے معاملات آپ کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، یہ بہت ہی پر مغز پر علم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو، اور جو مختلف باتیں ہمارے کمیونٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سچی جھوٹی گھوم رہی ہیں ان کے متعلق ان کو علم ہو جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سچی نہیں ہے، احادیث سے، قرآن سے یہ چیزیں واضح نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو ارد گرد سے دوسرے مذاہب سے ہمارے مسلمانوں کے اندر چیزیں آ چکی ہیں، لوگوں کو تمیز کرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارے قرآن و حدیث سے ہے یا دوسرے مذاہب سے ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔